بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے بہت عجیب و غریب قسم کا موضوع چنا ہے۔ یہ ایک طرح سے تصوف کے حوالے سے بھی بہت عمدہ ہے، دوسرا اس کے اندر جو انسانوں کو سبق ملتا ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ تو دیکھیے کہ آج ہم سب میں یہ سب کچھ موجود ہے جو کہ ہم کرتے ہیں لیکن پرندے جانور نہیں کرتے۔ بہت عمدہ گفتگو ہے، اگر آپ اس کو غور سے سنیں، توجہ سے سنیں تو یقینی طور پہ ہماری زندگی کے آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، مگر افسوس یہ کہ ہم خود جانتے بوجھتے مجھ سمیت اس پر عمل پیرا نہیں ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اور اچھی باتیں آگے پہنچانے کی، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو اصل میں میرا موضوع ہے وہ ہے وہ غلطیاں جو کہ ہم کرتے ہیں، انسان تو کرتا ہے مگر وہ غلطیاں پرندے نہیں کرتے۔ تو آئیے ذرا ایک جائزہ لیتے ہیں جو کہ میں نے اپنے مشاہدے کے مطابق نوٹ کیا ہے۔ پرندے جو ہیں وہ رات کے وقت نہیں کھاتے، جبکہ ہم رات گئے تک کھانا پینا جاری رکھتے ہیں، پھر یہ ہمارے لیے بد ہضمی کا باعث ہوتا، ہاضمے کی خرابی کا، معدے کی، جگر کی، بہت سے معاملات ایسے جو صرف اسی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ پرندے جو ہیں رات کو ادھر ادھر نہیں بھٹکتے، نہ گھومتے ہیں، جبکہ آج کل کم از کم ہماری تو روٹین یہ ہو گئی ہے کہ رات کو، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم عشاء کے پہلے زمانے میں عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد گھر والوں کی طرف سے بھی یہ ہدایت ہوتی تھی کہ چلو بھائی چلو بستروں پہ سو جاؤ۔ اب کم سے کم 12 یا 1 ضرور بج جاتا ہے، اور بڑے شہروں میں یا یہاں پر بھی بعض چھوٹے شہروں میں بھی اب اس قسم کی شاپس، اسپاٹس بن گئے ہیں کہ وہاں پر رات گئے تک کھانا پینا چلتا رہتا ہے اور لوگوں کا ہجوم رہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر معاملات خراب ہونے ہیں۔ پرندے جو ہیں وہ اپنے بچوں کو صحیح وقت پر سکھاتے ہیں، یعنی ان کی تربیت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں سکھانے کا رواج کافی حد تک ختم ہو گیا ہے۔ لاڈ پیار اور بچوں کی خوشامد، بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دینا، بچوں کے ہر خواہش پوری کرنا، یہ ہم نے اپنا فرض اولین سمجھ لیا ہے۔ دوسری چیز دیکھیں کہ اپنے بچوں کو ایک تو وہ صحیح وقت پر سکھاتے ہیں، اور وہ صرف اتنا ہی کھاتے ہیں جتنی انہیں ضرورت ہوتی ہے، چاہے سامنے ان کے ڈھیر پڑا ہوا ہو کھانے کا، ان کی جو بھی غذا ہو اس کا ڈھیر پڑا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں کھاتے۔ پھر نہ وہ اپنے ساتھ کوئی ذخیرہ اندوزی کے لیے کچھ لے کر چلے جاتے ہیں، جہاں پڑا ہوا پڑا رہتا ہے، صبح یا مقدر یا نصیب اگر مل گیا تو کھا لیں گے وہی، ورنہ پھر نئے رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں یہ ہماری حوث ہے کہ ہم اکثر میں دیکھتا ہوں کہ دعوتوں میں جاتے ہیں تو ہمیں بھوک آدھی پلیٹ کی ہوتی ہے لیکن بھر کے نکال لیتے ہیں، اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدھی پلیٹ جو ہے وہ پھکتی ہے، ضائع ہوتی ہے، کسی کے منہ کو نہیں لگتی۔ 10 کلو میں نے دیکھا ہے کہ سامان جو کھانے کا وہ پھکا ہوا ہوتا ہے۔
پرندے جو ہے رات کو جلدی سو جاتے ہیں اور صبح سویرے اڑ جاتے ہیں. ہم نہ رات کو جلدی سوتے ہیں اور نہ صبح سویرے اٹھتے ہیں. ہم اٹھتے ہیں اپنی جب تک کہ نیند پوری نہ ہو جائے. بعض احباب کو میں جانتا ہوں کہ وہ دوپہر کو یعنی 1 بجے تک اٹھتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ گھروں میں برکت، رزق میں برکت، معاملات میں برکت کیسے ہوگی، جبکہ حضور کے حکم کے مطابق، حضور کے فرمان کے مطابق صبح سویرے اٹھنا ہے. اور ویسے بھی قرآن پاک میں جو سورہ نبا کی آیت ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اس پہ توجہ دیں. پھر دوسری چیز، وہ جو ہے قدرتی غذا کو بار بار تبدیل نہیں کرتے، جبکہ ہمیں روزانہ نئی نئی ڈشز چاہیے ہوتی. نئے نئے انداز میں ہم ڈشز پکواتے ہیں یا پکاتے ہیں یا باہر سے لاتے ہیں، یعنی چٹخارے دار اپنے چٹخارے ہمارے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. پھر دیکھیے پرندے جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، صرف میں نے خود بھی دیکھا صرف پانی پیتے ہیں، اور جب تک کہ وہ صحت مند نہیں ہو جاتے وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں. اور ہمارے ہاں یہ سلسلہ اس کے برعکس ہے. پھر وہ اپنے بچوں کو مکمل محبت دیتے ہیں اور ان کی تربیت بہت عمدہ طریقے سے کرتے ہیں. یہ میں آپ کو اپنی آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ میرے گھر میں بعض لوگ جانتے ہیں کہ میرے اپنے گھر میں بلیاں کافی حد تک موجود ہیں. تو وہ جب بچے دیتی ہیں تو وہ بالکل بھی ہل جل نہیں کرتی، بہت زیادہ ان کی تربیت کرتی ہیں اور ان کے خیال، ان کا مکمل خیال رکھتی ہیں. پھر وہ پرندوں میں ایک اور چیز جانوروں میں کہ وہ فطرت سے اتنا ہی لیتے ہیں جتنی انہیں ضرورت ہو، جبکہ ہم فطرت سے کہیں زیادہ لینے کے خواہش مند ہیں، کہیں زیادہ. تو ان چیزوں پر اگر توجہ دیں ہم خالی، تو بہت سے لوگ تزکیہ نفس کا تقاضا کرتے ہیں. بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ میں بڑا ایک خاص منصب پہ فائز ہو جاؤں، ایک خاص انداز میں جیوں. تو اگر ان کو دیکھ کر ہی سبق حاصل کر لیا جائے تو یقیناً ہم اپنی زندگی جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں، اپنی صحت تبدیل کر سکتے ہیں، اپنا رویہ تبدیل کر سکتے ہیں، اپنی سوچ تبدیل کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں حیرت انگیز طور پر خوشگوار لمحات کو لا سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ بہت زیادہ انوکھا اور عجیب ہی قسم کا موضوع جو ہے پسند آئے گا. امید ہے کہ آپ میرے چینل ضیاء حیات کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، لائک اور کمنٹ کریں گے، بیل آئیکن کا بٹن دبا کر ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع فوراً حاصل کریں گے. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.